انڈیا میں افواہ برائے تاوان کے واردات میں جس میں پیسے نہیں بلکہ بٹ کوائن وصول کیے گئے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں ایک تاجر کو اغوا کر کے بٹ کوائن کا ڈیجیٹل تاوان لینے والے 3 اغواکاروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق 7 اگست کی شام کو لکھنؤ کے ایک تاجر کو اغوا کیا گیا اور ان سے 4 اغواکاروں نے 1 کروڑ سے زائد مالیت کے بٹ کوائن تاوان کے طور پر لیے تھے۔ مغوی تاجر کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد سڑک کے کنارے پھینک دیا گیا۔ پولیس کے مطابق 16 اگست کو پولیس نے اس معاملے میں 3 ملزمان سدیپ پرتاپ سنگھ، رنویر سنگھ اور وجے پرتاپ سنگھ کو گرفتار کیا۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا ہے کہ اغواکاروں نے 1 کروڑ 3 لاکھ روپے تاوان کی رقم تاجر کے بٹ کوائن والیٹ سے اپنے ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں منتقل کیے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے 1 پستول، کارتوس، 1 کار اور 30,000 روپے نقدی برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس کو تاوان کے لیے بٹ کوائن کے لین دین کے بارے میں بھی معلومات ملی ہے۔ لکھنؤ ایسٹ کے ڈی سی پی پراچا سنگھ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ 7 اور 8 اگست کے درمیانی شب پی جی آئی تھانے کے حدود میں پیش آیا، جس پر اگلے روز تاجر کی بیوی کی شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا۔ اس مقدمے میں اغوا برائے تاوان، ڈکیتی، جائیداد کی چوری، کسی شخص کو زخمی کرنا، بھتہ خوری، زندگی کو خطرے میں ڈالنا، دھمکی دینا سمیت دیگر 3 دفعات شامل کیے گئے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ انڈیا میں اغوا کی گئی 7 سال کی لڑکی 9 سال بعد اپنی ماں سے کیسے ملی۔ 16 سال کی پوجا گوٹ 9 سال کے لمبے عرصے کے بعد اب ماں کی گود میں سر رکھ کر سو سکتی ہے۔ پوجا 22 جنوری 2013 کو لاپتہ ہو گئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ انہیں مغربی ریاست مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں اسکول کے باہر سے آئس کریم کے لالچ دے کر اغوا کیا تھا۔ 4 اگست کو وہ معجزانہ طور پر فرار ہو گئی۔ ان کی والدہ پونم گوٹ کا کہنا ہے کہ بیٹی کی واپس آنے کی خوشی وہ اب بیان نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، میں نے اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کی امید تک چھوڑ دی تھی، لیکن خدا کی قدرت سے میری بیٹی کا ملنا منظور ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس بچی کو ہیری ڈسوزا اور ان کی اہلیہ سونی ڈسوزا نے اغوا کیا تھا، کیوں نہ کہ اس جوڑے کا اپنا کوئی بچہ نہیں تھا، اور اب انہوں نے ڈسوزا کو گرفتار کر لیا ہے۔ برطانیہ نے ٹیپو سلطان کی تلوار سمیت نوادرات انڈیا کو واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانیہ نے انڈیا سے چوری ہونے والے 7 مجسمے اور تاریخی اہمیت کے فن پارے واپس کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ مجسمے اور فن پارے گلاسکو کے عجائب گھروں میں رکھے گئے تھے۔ انڈین ہائی کمیشن کی ٹیم نے کیلنگرو آرٹ گیلری اور میوزیم کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کے بعد ان نوادرات کے انڈیا آنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ برطانیہ سے انڈیا میں نوادرات آنے کا یہ پہلا معاملہ ہوگا۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد انڈیا سے چوری کر کے برطانیہ لے جانے والے مزید نوادرات بھی واپس لائے جا سکیں گے۔ جو نمونے انڈیا لائے جائیں گے ان میں 14ویں صدی کے پتھر کے مجسمے اور 11ویں صدی کے پتھر کے پینل شامل ہیں۔ یہ 19ویں صدی میں مندروں اور مزاروں سے چوری کیے گئے تھے۔ ان میں ٹیپو سلطان کی تلوار بھی شامل ہے۔ اسے 1905 میں حیدرآباد کے عجائب گھر سے چوری کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسے برطانوی جنرل آرچیبالڈ ہنٹر کو فروخت کر دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں گلاسگو میوزیم کو بطور تحفہ میں دی گئی تھی۔ گلاسگو میوزیم نے کہا ہے کہ یہ فن پارے اور مجسمے کانپور، کولکتہ، بہادر اور حیدرآباد سے لائے گئے۔ ان میں سے بہت سے 1000 سال سے بھی پرانے مانے جاتے ہیں۔ کلینگرو میں ایک تقریب میں یہ نوادرات انڈیا کے حوالے کرنے کا اعلان کیا گیا۔ فارس کی عظیم سلطنت جسے اب تاریخ سے مٹا دیا گیا۔ قدیم یونانیوں کی جانب سے شروع کی جانے والی مہم جس کا مقصد قدیم فارس پر کیچڑ اچھالنا تھا، 2000 سال میں بھی ان کی حیران کن کامیابیوں کی داستان کو مکمل طور پر مسخ نہیں کر سکی۔ قدیم فارس اور یونان کے معاشرتی اور ثقافتی تاریخ کے ماہر لارڈ جونز ایک ایسے خاندان کے کہانی سناتے ہیں جس نے دنیا کے عظیم ترین سلطنت کو جنم دیا۔ 1943
کے قریب برطانوی شاعر نگار رابرٹ گریوز نے ایک نظم لکھی جس کا عنوان تھا فارس کا نقطۂ نظر۔ یہ میراتھن کے جنگ کے بارے میں تھی جو ایتھنز اور قدیم فارس کے درمیان سن 449 کے قبل مسیح میں لڑی گئی۔ اس جنگ کو ایتھنز کی شاندار فتح قرار دیا گیا اور جلد ہی میراتھن کو یونانی دنیا میں ایک افسانوی حیثیت مل گئی۔ سن 2017 میں جب انڈیا کے سپریم کورٹ نے فوری طور پر ایک ساتھ 3 طلاق دینے کی عمل کو غیر آئینی قرار دیا تھا، تب اس کیس کی درخواست گزاروں میں سے ایک آفرین رحمان کافی خوش تھی کیونکہ چند ماہ قبل ان کو شوہر کی طرف سے دی گئی یک طرفہ اور فوری طور پر 3 طلاقیں اب واضح طور پر غیر قانونی تھی۔ لیکن ان کی توقعات کے برعکس حالات زیادہ نہیں بدلے۔ ان کے شوہر نے ان سے صلح کرنے سے انکار کر دیا۔ 5 سال بعد آج انہیں معلوم نہیں کہ آیا ان کی شادی قائم ہے یا وہ طلاق یافتہ ہیں، لیکن ایسی صورتحال کا سامنا کرنے والی وہ انڈیا میں واحد مسلم خاتون نہیں۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کا کہنا ہے کہ مروجہ 3 طلاق کے مقدمے کی تمام 5 درخواست گزار اب بھی طلاق یافتہ ہیں۔ ان کارکنوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں 3 طلاقوں کے برعکس گزشتہ 5 سال کے دوران مردوں کی جانب سے اسے اپنی بیویوں کو بنا طلاق دیے چھوڑنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سیلابی پانی میں بہہ کر آنے والی بارودی سرنگ پھٹنے سے ناروال میں بچوں سمیت 4 ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ پاکستان کا بڑا علاقہ آج کل سیلاب کی لپیٹ میں ہے اور پانی میں ڈوب کر سیلاب کے نتیجے میں پیش آنے والے حادثات میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس تعداد میں مزید اضافہ پنجاب کے ضلع ناروال کے حکام کے مطابق اس وقت ہوا جب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے آنے والے سیلابی پانی میں بہہ کر آنے والی ایک ٹینک شکن بارودی سرنگ پھٹنے سے بچوں سمیت 4 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ ناروال کے تحصیل ظفروال کے نواحی گاؤں سکروڑ میں بچوں کا یہ گروہ برساتی نالے کے قریب ایک ڈبے کو کھلونا سمجھ کر اس سے کھیل رہے تھے کہ وہ ڈبہ اچانک پھٹ گیا۔ اس حادثے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے بچوں میں سے 3 کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ سکروڑ کے رہائشی محنت کش مظہر کا ایک بیٹا اس حادثے میں ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ مقامی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میرے گھرانے پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ جوان بیٹا قبر میں جا سویا ہے، 2 بچے ہسپتال میں داخل ہیں، اگر یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے۔